السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ڈینگو بخار کے بارے میں۔ اس کے ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور کس طرح پتہ چلتا ہے کہ آپ کو جو بخار ہے وہ ڈینگو بخار ہے، کون کون سی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور کون کون سی میڈیسن ڈینگو کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں، مکمل دیکھیں، اسکپ نہ کریں تاکہ آپ کو انفارمیشن پوری مل سکے۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل والے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز بآسانی پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ آج کل ڈینگی کی بیماری بہت زیادہ پھیل رہی ہے۔ ڈینگی بخار بہت زیادہ ہائی گریڈ میں رہتا ہے، جس سے ہڈیاں ٹوٹتی ہیں یا ٹوٹنے والی فیلنگ آتی ہیں، آنکھوں کے پیچھے درد رہتا ہے، نیند صحیح طرح سے نہیں آتی، گلا اندر سے سرخ ہو جاتا ہے، درد کرتا ہے، آنکھیں بھی لال ہو جاتی ہیں، جسم سے بہت زیادہ ہیٹ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، سستی کالی چھائی رہتی ہے، الٹی آنا اور بھوک کی کمی کے مسئلے مسائل پیش آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ڈینگو وائرس کیا ہے اور یہ کس طرح پھیلتا ہے؟ ڈینگو وائرس جب ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے تو اس کی وجہ فیمیل مچھر ہوتی ہے۔ یہ جب بھی کسی ڈینگو وائرس والے مریض کو کاٹے گی تو وہاں سے وائرس لے لے گی، اور اسی طرح جب وہ دوسرے صحت مند انسان کو کاٹے گی تو وہ وائرس اس کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور پھر ہوتا ہے اس طرح ہے کہ جب ڈینگو وائرس ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے تو یہ سیدھا جا کے ہماری بون اینڈ میرو پر اٹیک کرتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جتنے بھی سیل ہوتے ہیں ہمارے، ریڈ بلڈ سیل، وائٹ بلڈ سیل اور پلیٹلیٹس، یہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ڈینگو وائرس بون میرو سے ان کی پروڈکشن کو کم کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے یہ وائٹ بلڈ سیلز کم ہوتے ہیں، پھر پلیٹلیٹس کافی تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ 20 سے کم ہو جائے تو کہیں سے بھی باڈی میں بلیڈنگ ہونا شروع ہو سکتی ہے، تو خدا نخواستہ موت کا سبب بن سکتی ہے۔ ڈینگو بخار عموماً 2 ہفتوں تک مکمل طور پر ریکور ہو جاتا ہے، لیکن جب ڈینگو بخار ہوتا ہے تو ہمارے خون میں پلیٹلیٹس کی مقدار بہت کم ہو جاتی ہے۔ پلیٹلیٹس کا کام ہوتا ہے جہاں بھی بلیڈنگ ہو رہی ہو یا کوئی کٹ یا زخم بن جاتا ہو تو پلیٹلیٹس اس جگہ پر چیپی کا کام کرتے ہیں، اس جگہ کو جوڑتے ہیں جس سے بلیڈنگ رک جاتی ہے اور خون کو جمنے میں مدد کرتے ہیں پلیٹلیٹس۔ تو ہمیں اپنے پلیٹلیٹس چیک کرنے کے لیے ڈیلی کی بیس پر سی بی سی ڈینگی کے لیے رپیٹ کرنا ہوتا ہے۔ پلیٹلیٹس کی تعداد جو کہ ہمارے خون میں 150 سے 450 کے درمیان ہوتی ہے، اس کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے۔ اس دوران ہمیں فریش جوس کا استعمال کروانا چاہیے مریض کو۔ اگر منہ سے نہیں کھا سکتے تو ڈرپ کے ذریعے مریض کی پانی کی کمی کو پورا کرنا چاہیے۔ ڈینگی کے مریضوں کو اکثر معدے کے مسئلے مسائل پیش آنا شروع ہو جاتے ہیں، کمر میں شدید درد رہتا ہے، پاؤں میں درد اور جوڑوں میں بھی درد رہتا ہے۔ اس دوران خوراک کا خاص خیال رکھیں، پانی فریش جوس زیادہ سے زیادہ پئیں کیونکہ ڈینگی کے مریض کو پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس حالت میں بہت زیادہ بہتر یہ ہے کہ مریض کو ہاسپٹلائز کروا لیا جائے، اس سے مریض کو پراپر مانیٹر کیا جا سکتا ہے۔ اس بیماری میں بھوک بہت کم ہو جاتی ہے تو منہ کے ذریعے کچھ لے پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو آئی وی انفیوژن سے پانی کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ ڈینگی کا سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، مطلب اگر بخار ہے تو پیراسیٹامول، پیناڈول وغیرہ استعمال کروانا پڑتا ہے۔ اس کی کوئی ویکسین نہیں ہوتی، احتیاط کی جاتی ہے تاکہ دوبارہ سے ڈینگی کا حملہ نہ ہو۔ تو اس کے لیے کمروں میں اگر سوتے ہیں تو مچھروں کا سپرے استعمال کروائیں، اگر باہر سوتے ہیں مچھردانی میں مچھروں کا لوشن استعمال کریں۔ دوستو سب سے اہم اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جب بھی فیملی میں کسی ممبر کو ڈینگی ہو جائے تو اس کا پراپر علاج کروائیں۔ ڈینگی بخار تیز رہتا ہے اور 1 ہفتے سے لے کر 2 ہفتوں تک ریکور ہو جاتا ہے۔ تو جو ضروری بات وہ یہ ہے، ڈینگی ایک فیملی ممبر سے دوسرے فیملی ممبر کو بآسانی منتقل ہو سکتا ہے اگر احتیاط نہ کی جائے۔ اس کی وجہ بے احتیاطی ہے، مچھر والے سپرے کا استعمال نہ کرنا، مچھر بھگانے والے لوشن کا استعمال نہ کرنا، کیونکہ اگر کوئی مچھر ڈینگی والے مریض کو کاٹ کر صحت مند انسان کو کاٹتا ہے تو ڈینگی وائرس منتقل کر دیتا ہے۔ تو احتیاط کریں، مچھروں کا سپرے استعمال کریں، لوشن کا استعمال کریں، اور اگر ہو سکے تو مچھردانی کا استعمال زیادہ بہتر ہے ڈینگی والے مریض کے لیے، ڈینگی وائرس کو آگے پھیلنے سے روکنے کے۔ روم کولر جب استعمال میں نہ ہو تو پانی نکال کر صفائی کر دیں، فریج کی پلیٹ وغیرہ کو صاف رکھیں۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو میری اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔
تو آپ سے ریکویسٹ ہے، میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کر دیں، شکریہ۔